نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، رمضان مقدس کی بابرکت ساعتیں ہیں اور رمضان مقدس اپنے جو ہے نصف کی طرف رواں دواں ہے۔ رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے اور بخشش و مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے۔ اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ امت محمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس سے ثابت ہے کہ اگر میری امت کو رمضان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ یہ دعا کرے، تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ رمضان کا جب پہلا دن جلوہ فگن ہوتا ہے اور پہلی رات کو ہی اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، کیا نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اپنے ارادے کو پختہ کر اور نیکی میں سبقت لے جا، اور اے برائی کرنے والے تو رک جا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمیں زمین پر بھیج تاکہ ہم امت محمدیہ کے ساتھ تراویح میں قرآن سن سکیں۔ تو ناظرین و سامعین، آسمان بالا کے فرشتے وہ تو زمین پر قرآن سننے کے لیے آئیں اور ہم مسجد میں حاضر نہ ہوں، نمازوں میں حاضر نہ ہوں، نماز تراویح میں حاضر نہ ہوں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا مزدہ فضا حاصل نہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین فرما رہے تھے۔ تو رمضان مقدس ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان لے کر آتا ہے، ہماری روحوں کو مجلہ کرنے، ہمارے دلوں کو تازہ کرنے اور ہماری عبادت کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان مقدس میں جب بندہ ایک مہینے کی مشق کرتا ہے اور اس میں گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانے پینے حلال چیزوں سے بھی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان سے وہ رک جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ بقیہ مہینوں کے اندر وہ اللہ کی رضا کے لیے حرام چیزوں سے بھی بچ سکے۔ تو یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور حقیقتاً یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ فرشتے بخشش و مغفرت کے پیغام لے کر امت مسلمہ کی طرف نازل ہوتے ہیں، جس میں ایک رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتی ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جہاں روزہ دار کی سانس کو بھی تسبیح شمار کیا جاتا ہے۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کا ثواب 10 گنا، 1 سے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، مگر فرمایا الا الصوم لی وانا اجزی بہ، مگر فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ روزہ دار کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت جو ہر عمل کی جزا دینے والا ہے، جب روزے کی باری آئی تو چونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، تو فرمایا اس کی جزا میں خود دوں گا، اور بلکہ وانا اجزا بھی، بعض روایات میں اور بعض محدثین نے لکھا یعنی میں خود ہی اس کی جزا ہوں، اسے میرا دیدار نصیب ہوگا، میرے جلوے نصیب ہوں گے، میری رضا نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے منہ کی جو مہک ہے، جو بو ہے، اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ ہے۔ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو مہک اور بو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت کستوری سے بھی زیادہ ہے، مشک سے بھی زیادہ ہے۔ یہ روزہ دار کی عظمتیں ہیں، شانیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان مقدس کو پورے ارادے، پوری نیتوں، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارا جائے۔ اور وہ کیسا منظر ہوگا جب صبح قیامت کو ندا آئے گی کہ دسترخوان بچھا دیے جائیں، این الصائمون، روزہ داروں کو بلایا جائے، روزہ داروں کو حکم ہوگا کلو، تم کھاؤ پیو، کھاؤ کہ تم بھوکے رہے ہو، واشربو، پیو کہ تم پیاسے رہے ہو، اور پھر ندا آئے گی استریحو کہ تم راحت کر لو کیونکہ تم تھک گئے ہو۔ بندہ مومن دن کو روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، نماز عشاء میں تراویح ادا کرتا ہے، ابھی اس کی نیند مکمل نہیں ہوتی تو سحری کے وقت سے اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وقت سحر وہ روزے کا اہتمام کرے، مگر ساری تھکاوٹ اس وقت دور ہو جائے گی، ساری مشقت دور ہو جائے گی جب بندہ صبح قیامت کو اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچھائے ہوئے دسترخوانوں پر وہ نعمتوں سے مستفید ہوگا، مشروبات و مأکولات کو کھائے گا، ان سے مستفید ہوگا، تناول کرے گا، اور پھر جب ندا آئے گی استریحو کہ اے میرے بندو آرام کر لو، تم تھک گئے ہو، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ساری محنتوں کا اجر مل جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں، والناس فی حساب مشغولون، یہ منظر اس وقت ہے جب لوگ اپنے حساب و کتاب کے اندر مشغول ہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر روزہ داروں کو بطور خاص اعزاز دیا جا رہا ہے، اکرام دیا جا رہا ہے، ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ روزے کی عظمت کو نہیں پہچان رہے تھے اور اس کی تعظیم نہیں کر رہے تھے، اس کی اقدار کو پامال کر رہے تھے، یہ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود میری رضا کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر روزہ داروں کے لیے فرمایا ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سیراب کرنے، بہت زیادہ سیراب کرنے والا، مبالغے کا صیغہ۔ تو اس دروازے سے صرف روزہ داروں کو گزارا جائے گا، لا يدخلہ الا الصائمون، صرف روزہ دار وہاں سے گزریں گے، اور جو وہاں گزرے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 فضیلتیں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 مسرت و انبساط کے موقع ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے وہ اس کی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب بھوک اور پیاس کی شدت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے اور اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، تو فرمایا وہ خوشی کا موقع ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو کس قدر خوشی کا، فرحت و انبساط کا موقع ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اگر پہلے روزوں میں کہیں کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو سچی توبہ کی جائے، اور بقیہ ایام کو، رمضان کے فرض روزوں کو ہر عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مسلمان پوری پامرتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے۔ نماز تراویح میں قرآن سنے اور خود قرآن کثرت سے پڑھے، تلاوت کرے، کیونکہ رمضان کے مہینے کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں جبریل امین سدرہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں راتوں کو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت سناتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماع فرماتے
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے اور جبریل امی سما فرماتے۔ تو رمضان مقدس میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 61 قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی 60 قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، کثرت سے استغفار کرنا اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت اور دریائے بخشش و صحابت عروج پر رہتا، مگر فرمایا آپ رمضان مقدس میں آپ کی سخاوت کا معاملہ کرنی ہی مرسلاتے، جیسا تیز آندھی ہوتی ہے تو غریبوں، مساکین، یتیموں کی خدمت کرنا، یہ بھی رمضان مقدس میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان مقدس کے قیمتی لمحات، جس کو قرآن کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں، 11 مہینے جس کی نعمتیں کھا رہے ہو، اس رب کی شکرانے کے طور پر ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے، تاکہ ہم یہ بتائیں ہم نعمتوں اور کھانے پینے کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ رمضان مقدس کی عبادات، معمولات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔